السلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کل ہم نے محفل ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشست میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک جو سفر تھا اس کو ہم نے بیان کیا۔ آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہوگا کہ جب آپ کی خبر کوفے میں پہنچی کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں اس وجہ سے تشریف لا چکے ہیں، تو کوفہ کا جو علاقہ ہے، چونکہ یہاں پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے جو چاہنے والے تھے ان کی بہت بڑی تعداد تھی، اسی بنیاد پر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جو کیپٹل تھا اسلام کا، مسلمانوں کا، اس کو مدینہ منورہ سے کوفہ میں منتقل کیا، اور جو اپنا دارالخلافہ تھا وہ کوفے کو ڈکلیئر کیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی خلافت کے زمانہ میں سب سے زیادہ تعداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے لوگوں کی تھی وہ زیادہ کوفہ میں تھی، عراق کا جو علاقہ ہے یہاں پہ تھی۔ تو یہاں پر وہ لوگ حضرت علی سے بڑا پیار کرتے تھے، اہل بیت سے بڑا پیار کرتے تھے، اور ان کی محبت بڑی مثال دی جاتی تھی۔ تو جب انہیں یہ بات پہنچی کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تنگ آ کر اور یزید کے بیعت والے معاملہ سے آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ کا سفر اختیار کر لیا ہے اور مکہ پہنچ چکے ہیں، تو کیوں نہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے امام علی مقام کے پاس خطوط لکھے جائیں اور وفود بھیجے جائیں کہ ہم سارے کوفہ والے لوگ یزید کی بیعت کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، اور کسی طرح ہم اس کو خلیفہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ براہ کرم آپ اپنے والد کی سنت ادا کرتے ہوئے آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ تو سلیمان بن سرد الخزاعی یہ بہت بڑا شخص تھا جو حضرت علی کے چاہنے والوں میں سے تھا، اس کے گھر میں ایک بیٹھک ہوئی، ایک میٹنگ ہوئی، اور وہاں پر بڑے بڑے کوفہ کے جو محبان اہل بیت تھے وہ جمع ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر تو تم امام علی مقام کا یہاں ساتھ دے سکتے ہو، ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو، ان کے ساتھ پیش آنے والے ہر محاذ کا مقابلہ کر سکتے ہو، تو ہم انہیں خط لکھتے ہیں، وگرنہ جہاں وہ اللہ کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ بہترین جگہ ہے، وہاں پر وہ قیام فرمائیں۔ تو معاملہ یہ طے پایا کہ نہیں، آپ کو خط بھیجے جائیں، قاصد بھیجے جائیں، اور آپ کو دعوت دی جائے کہ یہاں کے کوفہ کے لوگ آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ روایات میں لکھا ہے، ابن اسیر اور طبری نے لکھا ہے کہ 12,000 خطوط، اتنی بڑی تعداد اس زمانہ میں 12,000 خطوط حضرت امام علی مقام کو کوفہ سے مکہ مکرمہ کی طرف لکھے گئے۔ آپ کے پاس قاصد آئے، آپ نے جب وہ سارے خطوط دیکھے، وہ پیغامات آپ تک پہنچائے گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوفہ والوں کو خط لکھا، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے خطوط کو وصول کر چکا ہوں، تمہارے پیغام کو وصول کر چکا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یزید ایک ناپاک اور نجس شخص ہے جس نے اسلام کو مذاق کے طور پہ دنیا کے سامنے رکھا ہے اور شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہا ہے، اور نعوذ باللہ شراب کو حلال سمجھ کے پیتا ہے۔ تو ایسے بدبخت شخص کے خلاف اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیعت قبول کروں، تو میں اس کے لیے، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، میں اپنے چچا کے بیٹے حضرت تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری طرف روانہ فرما رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، جب یہ سارے خطوط آ گئے، میں بھی کبھی آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ جائے، سوال آ سکتا ہے ذہن میں
کہ جناب اس وقت جلیل القدر صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت ابو اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے تو خیر اجازت دے دی تھی کہ آپ کوفہ جانا چاہتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ چلے جائیں، اس لیے ان کا نام درمیان سے ایکسکلوڈ کر دیجئے، نکال دیجئے۔ تو یہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اے شہزادے، ہماری اگر آپ رائے لیں اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مکہ میں رہیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ یہاں پر حضرت سیدنا صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات اور نقطہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں کہ حضرت امام حسین کو صحابہ کی بات مان لینی چاہیے تھی اور نہ جاتے وہاں پہ۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی ظالم بادشاہ، ظالم حکمران آ جائے اور اس کے خلاف اگر کوئی اس کے مقابلے میں کوئی شخص موجود ہو اور لوگ اسے کہیں کہ اس کے ظالم کے مقابلے میں اور اس فاسق اور فاجر کے مقابلے میں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تو از روئے شریعت ان کی اس بات کو قبول کرنا یہ اس شخص پر لازم اور فرض ہوتا ہے، اور اگر وہ اسے قبول نہ کرے تو وہ اللہ کے ہاں گناہ گار ٹھہرایا جاتا ہے۔ آپ نے ان صحابہ سے فرمایا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کی دعوت کو ٹھکرا دوں، حالانکہ وہ مجھے بلا رہے ہیں اور وہ واقعی برا شخص ہے، تو اگر میں نہ گیا تو کل اگر کوفہ کے لوگوں نے اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو بلایا تھا یزید کے مقابلے میں تیرے حسین کو، لیکن حسین ہی نہیں آیا، ہم کیا کرتے؟ تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ جس پر صحابہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ پھر بھی ہماری رائے یہ ہے کہ آپ نہ تشریف لے جائیں۔ لیکن جو دین کہتا ہے وہ یہی تھا کہ آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں تاکہ کوئی دلیل قائم ہو جائے، اگر لوگوں نے انہیں ایکسیپٹ کر لیا تو پھر میرے پاس آپشن نہیں ہے، پھر مجھے جانا پڑے گا، اور اگر انہوں نے ان کو قبول نہ کیا تو میرے پاس ایک شرعی دلیل آ جائے گی کہ جناب ہم نے تو بھیجا تھا اور انہیں قبول نہیں کیا، لہذا میں نہیں جاتا۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ فرمایا اور فرمایا تم نے مجھے وہاں بتانا ہے لوگوں کو کیا ٹرن آؤٹ ہے اور لوگ ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل جامع کوفہ میں پہنچے تو وہاں پر لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں، حضرت علی کے بھتیجے آئے ہیں، حضرت امام حسین کے کزن آئے ہیں، امام اہل بیت کے بڑے عظیم فرزند آئے ہیں۔ تو کوفہ کے لوگ امٹ آئے اور ایک دو دنوں میں 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اتنی بڑی تعداد لوگوں کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا تو آپ نے خط لکھا امام حسین کو کہ یہاں تو لوگ بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں اور اس وقت تک 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے میرے ہاتھ پر آپ کے نام کی، تو آپ تشریف لے آئیے۔ اب ظاہر جدید زمانہ تو نہیں تھا کہ پل پل کی خبر ہوتی۔ اب جب یہ بات ہوئی تو یہاں کا جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی، یا کہ یہاں پر ایک شخص تھا عبداللہ بن مسلم، اس بدبخت شخص نے فوراً یزید کو پیغام بھجوایا کہ یزید فوراً انتظام کیجئے، یہاں کا جو گورنر ہے کوفہ کا نعمان بن بشیر، اس نے کوئی یہاں پر کارروائی نہیں کی اور وہ خاموش ہیں، لیکن کوفہ کے سارے لوگ 18-20 ہزار تک لوگ وہ بیعت کر چکے ہیں، تو آپ کی حکومت تو خطرے میں ہے۔ یزید کو یہ بات پہنچی، بڑا پریشان ہوا، اس نے اپنے حواریوں کو بلایا، انہوں نے کہا نعمان بن بشیر جو گورنر کوفہ کا گورنر ہے اس کو فوراً معزول کریں، وہ اہل بیت سے اس انداز کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ یہاں پر جو کوفہ بصرہ کا گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد، فوری طور پر اس کو کوفے کا گورنر بنائیے۔ اور یہ عبید اللہ ابن زیاد ایسا بدبخت شخص تھا جو انتہائی لالچی آدمی تھا، دولت پرست تھا، ہوس پرست تھا، اور اہل بیت سے یہ بڑی بغض اور نفرت رکھتا تھا یہ بدبخت شخص۔ تو فوری طور پہ عبید اللہ ابن زیاد کو ایلچی بھیجا گیا، اور اس دوران امام حسین کا ایک ایلچی جو ہے وہ بصرہ میں بھی آ چکا تھا کہ اے لوگوں، کوفہ والے لوگ امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں مسلم بن عقیل کی موجودگی میں ان کے ہاتھ پر، تو تمہیں بھی دعوت ہے کہ تم خلیفہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور یزید کی بیعت کو ٹھکرا دو۔ یہ خط جب بصرہ میں ابھی یہ موجود تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس نے اس کو پکڑ لیا امام حسین کے قاصد کو اور اس کو وہیں قتل کر دیا۔
اور اپنے بھائی عثمان کو اپنا وہاں نائب بنایا اور اعلان کیا کہ بصرہ والوں اگر کسی نے امام حسین کا یہاں نام لیا تو میں اس کو قتل کروا دوں گا، جیسے ان کے الچی کا میں نے، ان کے میسنجر کا میں نے حال کیا۔ یہ کہہ کے اپنے بھائی عثمان کو یہاں پر اپنا نائب بنا کے یہ بدبخت شخص جو ہے یہ وہاں پر کوفہ میں روانہ ہو گیا۔ اب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے دو شہزادے بھی تھے، ایک کا نام محمد تھا، حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کا نام تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کے دو شہزادے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اب اسی دوران جب یہ معاملات ہو رہے تھے اور لوگ دھڑا دھڑ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر امام حسین کی بیعت لے رہے تھے، اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط بھی حضرت مسلم بن عقیل کا موصول ہو گیا کہ امام صاحب آپ تشریف لائیے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب اسی دوران یہ خط آتا ہے کہ کوفہ کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، اس کو فوراً معزول کر دیا جائے اور اسے حکم دیا جائے کہ فوری طور پر وہ مرکز میں رپورٹ کرے یزید کے دربار میں۔ اب جب یہ بات پہنچی، لوگوں کو پتہ چلا کہ نعمان بن بشیر گورنر کوفہ کو ہی فارغ کر دیا گیا ہے۔ وجہ پوچھی گئی کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یزید تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ مسلم بن عقیل یہاں موجود ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور نعمان بن بشیر گورنر کوفہ نے نہیں روکا۔ تو اب یہاں پہ انتہائی غلیظ قسم کا جو شخص ہے عبید اللہ ابن زیاد، اس کو بطور گورنر کوفہ کا لیٹر دے دیا گیا ہے، حکم نامہ اس کو یزید کی طرف سے تحریر کر دیا گیا ہے۔ اب یہی باتیں چل رہی تھیں کہ کوفہ کے اندر عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ اپنے لشکر جرار کے ساتھ اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو پڑتا ہے۔ یہ یہاں تک جب اس کی روانگی ہوتی ہے، اس کے بعد اچانک جو صورتحال جہاں بدلتی ہے اور یہاں پر اچانک معاملات کیسے بگڑے، انشاءاللہ کل اس کو یہیں سے آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اسوہ حسینی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔